اس کی بالکل جمع مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز 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 نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج میں اس نشست میں اپنے گلشن چشت خانقاہ سے یہ درسی پروگرام کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اپنا کرب، اپنا درد بیان کر رہا ہوں، بالخصوص اپنی مسلم معاشرے کی ماؤں سے کہ خدا را واسطہ اللہ و رسول کا، بڑی محنت سے آپ نے مانگا ہے، بڑی محنت سے آپ نے اپنی اولادوں کو پالا ہے۔ جب ہم جو ہے نظر ڈالتے ہیں معاشرے پر تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اسی دکھ اور تکلیف کو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اکثر مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں آپ چلے جائیں تو یہ بات بہت لوگوں نے کی ہے کہ مسلم محلہ کہاں ہے، کون سا ہے، ہم کیسے جانیں، کیسے پہچانیں۔ تو پہلے لوگوں نے اپنا تجزیہ یہ پیش کیا کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اور آج کے موجودہ دور میں سب سے بدترین اور گھٹیا قوم مسلمان ہے۔ اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ لارڈ برنارڈ شاہ نے جو ہے کہا تھا کہ اگر دیکھنا ہے تو مذہب اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اور آج کی اس موجودہ دور میں مسلمانوں سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ اگر ان دو جملوں کو جو ہے ہم سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں تو یقیناً شرم محسوس ہوتی ہے، اور بحیثیت ایک ادنا خادم کے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی دوسرے پر ذمہ داری ڈال دینا کہ معاشرے کا نوجوان کیوں خراب ہوا، معاشرے کے بچے اور بچیاں آج کہاں جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کہ جہاں اسلام ہمیں طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا درس دے، وہاں ہماری پہچان کیچڑ، گندگی، اور جس علاقے میں سب سے زیادہ کوڑا کرکٹ ہو وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا جو ہے ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے محسوس کریں تو یقیناً یہ بدنما داغ ہم سے جو ہے دور ہو سکتا ہے۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم عطا فرمائی کہ سب سے پہلی تعلیم گاہ، سب سے پہلی درس گاہ، سب سے پہلا ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے۔ اور حضور نے اسی لیے شاید ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، اور اس علم سے مراد جو ہے علم دین ہی ہے عزیزان محترم، اور علم دین ہی میں بھلائی اور سکون اور عافیت ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی زندگی جو ہے تباہ و برباد نہ کریں، کسی دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ معاشرے کے فلاں جو ہے اسے سنبھالیں گے، مسجد کے امام سنبھالیں گے، مدرسے کے مولانا سنبھالیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو بچے جو ہے 24 گھنٹے میں کم از کم جو ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، 2-4 گھنٹے اسکول میں، ایک آدھا گھنٹہ جو ہے مسجد میں، مدرسے میں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا وقت ماں کو ملا اور کتنا وقت اسکول کو ملا، کتنا وقت مدرسے کو ملا۔ اور ماں نے اگر بچے کو گود میں بٹھا کر کے کوئی بات سمجھا دی تو ہر استاد اس کے سامنے جو ہے فیل ہے، اس لیے کہ وہی کھلاتی، وہی پلاتی ہے۔ اور سب سے بڑا حق جو ماں کا ہے کہ وہ اپنے سینے کا خون خشک کر کے دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ بیٹا، اولاد اس کی بات نہ مانے گی تو پھر کس کی مانے گی؟ استاد کو جو ہے وہ اگنور کر دے گی، پسے پشت ڈال دے گی، لیکن ماں کو نہیں، بھائی کو، برادر کو، معاشرے کے تمام لوگوں کو۔ لیکن آپ دیکھ لیں معاشرے میں کہ جب تک بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، جس کو ہم ناسمجھی کی عمر کہتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتا، چاہے اس کو پولیس سے ڈرائیں، چاہے جو ہے تھانے سے ڈرائیں، چاہے پولیس چوکی سے ڈرائیں، نہیں ڈرتا وہ، لیکن ہاں ڈرتا ہے تو ماں اور باپ سے۔ اور اس وقت تک جب تک وہ ناسمجھ ہوتا ہے، ماں جس بات کو، اگر وہ غلط بات بھی کوئی چیز جو ہے سمجھا دے تو بچہ اسے بڑے پیار سے سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے میں دست و بستہ ماؤں سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ انہیں اچھا کھلاتی ہیں، اچھا پہناتی ہیں اور ان کے سارے ارمان کو پورا کرتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ان کے اعمال، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام پر کوئی بدنما داغ نہ لگے۔ اور یہ عاجز و مسکین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، آپ ہی کو پہنچے گا۔ کس شکل میں پہنچے گا؟ کہ اگر آپ نے اسلام اسے سکھایا، تہذیب، تمدن، ثقافت سکھلائی،
تو یقین جانیے بڑے ہو کر کے آپ کی عظمت، آپ کے وقار کو، آپ کے احترام کو جانے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ماؤں نے سکھایا پڑھایا، گھر کا ماحول جو ہے ایسا تھا، تو پھر آج وہ مثالی بن کر کے سامنے آئے کہ جاتے ہیں تو ماں کو سلام کر کے جاتے ہیں، آتے ہیں تو ماں کو سلام کرتے ہیں، اور ماں کا ہاتھ چومتے ہیں، ماں کا پیر چومتے ہیں۔ لیکن بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ جو ماؤں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، رسوا بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، نہ ماں کا احترام ہے نہ باپ کا احترام ہے۔ تو یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ قصور کسی زمانے والے کا نہیں، سب سے بڑا قصور ہمارا ہے۔ اگر ہم نے اپنے عزت و وقار کو انہیں جو ہے اپنے ادب و احترام کو پہچانوایا ہوتا تو آج یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک مثال صرف جو ہے معاشرے سے جو ہے لے کر کے کہ اگر ماں یہ سکھلاتی ہے باپ کا کسی پر قرضہ ہے یا باپ پر کسی کا قرضہ ہے، تو دروازے پر اگر کوئی آیا تو ماں اور باپ مل کر کے جو ہے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مانگنے والا آئے گا تو اسے یہ کہہ دیں گے کہ گھر پر نہیں ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ماں جو ہے بیٹے کو سکھا کر کے، جو کہ ناسمجھ ہے بچہ، اس کو جو ہے کہے کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ مائیں جو ہے کہلا دیتی ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کہ کیا آپ نے صحیح کیا، اپنی عاقبت برباد کی یا نہیں کی؟ شوہر کی طرفداری میں آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولا ہی نہیں، اپنے بچے سے بلوایا۔ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ان باتوں کو سوچئے گا، کیا ملے گا آپ کو؟ آخرت تو آپ نے اپنی برباد کی، بچے کو غلط تعلیم دی، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بس گئی کہ جھوٹ بولنا درست ہے، میری ماں نے سکھایا۔ کاش کہ یہ ہوتا کہ نہیں بیٹا جا کے کہہ دو کہ ابا گھر پہ ہیں، ہمیں تھوڑی مہلت چاہیے، وقت اور حالات خراب ہیں۔ یہ سچی بات اگر ہوتی تو بچے کو جو ہے تربیت بھی ملتی، تعلیم بھی ملتی، اور آئندہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ماموں آتے ہیں، چاچا آتے ہیں، خالو آتے ہیں، اور بچہ اگر ماں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، دور بیٹھ کر کے اسے بلاتے ہیں کہ آؤ تم ہمارے پاس آؤ۔ ناسمجھ بچہ جو ہے نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں آؤ ہمارے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے، تمہارے لیے ہم ٹافی لے کر کے آئیں۔ جب بچہ قریب آتا ہے آپ مٹھیوں کو بھینچ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ جو ہے مٹھی کو کھولنا چاہتا ہے کہ مجھے ٹافی ملے، میری پسندیدہ چیز ملے، اور جب آپ مٹھی کھولتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو گویا ایک سادی تختی پر آپ نے یہ جملہ لکھ دیا کہ ایسا کرنا فراڈ، یقیناً یہ درست ہے۔ اس کی میموری، اس کی چپ میں آپ نے یہ بٹھا دیا۔ خدا را اللہ و رسول کا واسطہ کوئی بھی شخص جو ہے بچوں سے ایسی چیٹنگ، ایسی فراڈ نہ کرے، اس لیے کہ جوں جوں وہ بڑھیں گے وہ ان چیزوں کو صحیح اس لیے کہ سکھایا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے بتایا، اور اگر اس پر وہ عمل کرنے لگے تو یاد رکھیں اسلام میں ایک تصور صدقہ جاریہ کا بھی تو ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کسی کو اچھی بات سکھا دی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اور اس نے جس کو سکھا دیا وہ عمل کرتا رہے گا، اس سکھانے والے کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر صدقہ جاریہ ہے اسلام میں تو عذاب جاریہ بھی تو ہوگا۔ اللہ کا کرم اور احسان یہ کہ آپ جو ہے ایک چیز کسی کو سکھا دیں، زمانے تک آپ کے نامہ اعمال میں یہ حساب اور یہ نیکیاں جاتی رہیں۔ اور اگر آپ نے غلط بات کسی کو سکھایا تو آپ خود صاحب سمجھ ہیں، جب تک وہ غلطی کرے گا، جب تک وہ رہے گا، غلطی کرتا رہے گا، تو پھر اگر آپ کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوتا رہا تو نیکیاں تو گھٹتی رہیں گی، گناہ بڑھتا رہے گا۔ اس لیے واسطہ اللہ و رسول کا کہ ساجد و مسکین کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آپ تک جو ہے پہنچایا جائے، اور آج معاشرہ نکھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، تو عزیزان محترم ماؤں کا اس میں بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عظمت کو جو ہے قرآن پاک ہے، 15واں پارہ ہے، 3 رکوع ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد جو ہے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک میں یہ آیا کہ اگر تمہارے مرضی کے خلاف کوئی بات کرے تو تم اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور اگر ان کے لیے دعا کرو تو کہو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ تو ان پر جو ہے ایسے ہی رحم فرما دے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر جو ہے رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو ہے جو میں جوڑنا چاہوں گا کہ اکثر آج جو ہے مائیں بالکل بچوں کو جو ہے موبائل سے دور رکھا جائے۔ چھوٹے بچے جن کی عمریں کم ہیں، مائیں ان سے فارغ ہونے کے لیے مہنگے مہنگے موبائل جو ہے انہیں دے دیتے ہیں،
اور جب وہ بچے اس سے کھیلنے لگتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اٹھا کے پٹک کے توڑ دیتے ہیں۔ ماں صرف یہ کہ ہمیں پریشان نہ کرے، اسے موبائل سے دنیاوی تباہی یہ ہے کہ آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، وجود پورا جو ہے کاہل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ عاجز و مسکین آپ سے گزارش کرے گا کہ قطعاً ہرگز بچوں سے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچپنے میں ان کی ہر ضد پوری کر دیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جو ہے موبائل سے دور رکھا جائے۔ مجھ سے زیادہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی سے، سائنس سے قریب ہیں، اس کی خرابیاں، اس کی تکلیفیں سب کو معلوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ باتیں جہاں تک پہنچے آگے تک ہمارے بھائیوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس عمل کو کرے اس کو اپنی بارگاہ سے ڈھیر سارا ثواب اور ڈھیر سارا جزائے خیر عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔